کہ حضرت غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر بار صدیق اکبر نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اس بار میرے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہیں، اس بار میں نے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ تو کیسے آگے بڑھنا ہے؟ انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی تو آدھا مال لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے، آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا اے عمر کتنا لائے ہو؟ کہتے ہیں حضور والا جتنا گھر میں تھا آدھا لے آیا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے میں آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب ذرا سوچئے جن لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ دینا مشکل لگتا ہے وہ 50% لے کے چلے گئے۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ مجھے انتظار تھا کہ میں ابو بکر کیا لاتے ہیں، کیونکہ مقابلہ تھا، کمپٹیشن تھا۔ اچھا اب جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی پاک نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ فرمایا صدیق اکبر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ایمان تھا تو کیسا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن آج میں نے جان لیا کہ نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اچھا پھر دیکھو یہ صدقہ قبول کیسا ہوا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب سیدنا ابو بکر صدیق سارا مال پیش کر چکے نا تو آپ نے اتنا صدقہ کیا تھا، سب کچھ دیا تھا نا، تو کرتے پر جو بٹن لگے تھے نا وہ بٹن بھی رائے خدا میں صدقہ کر دیے، کانٹے لگا لیے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین آئے۔ جب جبریل امین آئے نا تو ان کے جسم پر جو لباس تھا اس میں بھی کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل آج یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں حضور صرف میں نے نہیں، آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آج سارے فرشتوں نے ایسا لباس پہنا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اب جب جبریل امین نے یہ بتایا نا پھر کہا حضور ابو بکر سے کہیے کہ رب آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے، اور ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو؟ کچھ بھی نہیں تھا نا، سب دے دیا تھا نا۔ جب نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جبرائیل فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے، اور بتاؤ کہ کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ صدیق اکبر زاروں کتار رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اب یہاں 2-3 باتیں بڑی کمال کی سیکھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے صدیق اکبر نے پورا گھر لٹا کر سب راہ خدا میں دے دیا۔ کیا کسی حدیث کسی روایت میں آپ نے یہ پڑھا کہ معاذ اللہ صدیق اکبر اس کے بعد مانگنے لگ گئے؟ نہیں، اللہ نے پھر ان کے مال میں برکت دے دی، کیونکہ حدیث پاک پر ایسا یقین تھا ان کا۔ اللہ کے نبی فرماتے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دوسری بات صدیق اکبر سے رب نے پوچھا اے ابو بکر راضی ہو؟ آپ کہتے ہیں اللہ سے میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، بالکل راضی ہوں، کچھ نہیں ہے اور راضی ہیں۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم پھر بھی راضی نہیں ہیں، فرق ہے نا؟ جس سے ملو بھائی کیا حال ہے؟ بس یار بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف ہے، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ٹینشن بڑی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارے کبھی تو شکر کرو، کبھی تو یہ کہو کہ میرے رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، کبھی تو یہ کہو کہ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ اس پر کب شکر کرو گے؟ جو نہیں ہے اسی کو یاد کرتے ہو۔ آپ کروڑوں سے اچھی لائف گزار رہے ہیں، جی ہاں، ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی کہے یار یہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو نوکری کرتا ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، کیسے میں اچھی لائف گزار رہا ہوں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، جتنے بھی بھائی ادھر ہیں نا سارے اپنے پیروں پہ چل کے اندر آئے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہیں۔ آپ سب نے دوپہر کو کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا، آج کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جنہوں نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ میں اور آپ سب واپس جائیں گے نا، ہمارے پاس گھر ہوگا، بستر تیار ہوگا، کوئی کمبل بھی ہوگا، کوئی تکیہ بھی انتظار کر رہا ہوگا، مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو آج سردی کی رات بغیر کمبل اور بغیر تکیے کے کھلے آسمان تلے سوئیں گے۔ ہم سب اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر واش روم کے ذریعے اپنا استنجا وغیرہ خود کر لیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے ان لوگوں کو جن کو پیشاب کرنے کے لیے بھی نالی لگائی جاتی ہے؟ ان کی تکلیف کا پتہ ہے؟ ڈائلسس کے مریض سے ملو تو وہ تھوڑا سا پانی بھی پیتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ پانی پیوں گا تو اس کا حال کیا ہوگا۔ جتنا پانی چاہیے ہم پی لیتے ہیں۔ اللہ کی کس کس نعمت کو گنواؤں میں؟
ذرا سارے میرے بھائی آنکھیں بند کریں، سب آنکھیں بند کریں. کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اندھیرا نظر آ رہا ہے. اب آنکھیں کھول دیجیے. سب نظر آنے لگ گیا. تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو اندھیرا نظر آ رہا تھا نا، جو نابینا ہوتا ہے نا اس کو صرف یہی نظر آتا ہے. ساری زندگی یہی نظر آتا ہے. کبھی ان آنکھوں کا شکر ادا کیا ہے؟ اللہ نے اندھا نہیں بنایا، اللہ نے لنگڑا نہیں بنایا، اللہ نے بغیر ہاتھ کے پیدا نہیں کیا ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں نا، ایک گردے والے پیدا ہوتے ہیں، دل میں سوراخ ہوتے ہیں. کیسی کیسی بیماری آج تو ہم سن رہے ہیں. کب شکر ادا کرو گے؟ اتنی رب کی نعمتیں. میں ایک واقعہ کئی بار پہلے بھی بیان کیا. میں ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کے والد صاحب سے ملنے گیا. اللہ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اب تو انتقال ہو گیا. لیکن جب وہ بیمار تھے نا تو میں ان کے گھر پہ گیا ان سے ملنے. اب یقین کریں میں نے زندگی میں پہلی بار وہ بیماری سنی تھی. پہلی بار پتہ چلا کہ یار ہم پر اللہ کے اور کتنے احسان ہیں. ان کو پتہ ہے پرابلم کیا ہوا تھا؟ ان کے سر پر ایک فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ اللہ پاک نے ہمارا پورا جو سر ہے نا، دماغ، اس کے ہر حصے میں کوئی کام رکھا ہے. یہ میں جو ہاتھ ہلا رہا ہوں نا، مثال دے رہا ہوں، دماغ کا کوئی حصہ ہے جو اس ہاتھ کو کنٹرول کر رہا ہے، کوئی حصہ ہے جو میری زبان کو کنٹرول کر رہا ہے، کوئی ایک حصہ ہے جو میرے اس ہاتھ کو کنٹرول کر رہا ہے. پورے باڈی کو کنٹرول یہاں سے ہو رہا ہے. تو ان کے دماغ میں کوئی ایک ایسا حصہ ڈیمیج ہو گیا کہ اب دیکھیں ذرا غور سے سمجھیے گا میری بات. میں اور آپ جب بھی کوئی پانی پیتے ہیں، نوالا رکھتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ میں رکھتے ہیں نا. اندر کیسے جاتا ہے یہ کرتے ہیں، پھر اندر جاتا ہے نا، تھوڑا سا پش دیتے ہیں، اندر جاتا ہے، حلق سے نیچے اترتا ہے. ان کو یہ بیماری ہو گئی تھی کہ پانی یا کھانا زبان پہ رکھ دیں، وہ گلے سے نیچے اترنے والا جو آرڈر ہے نا، دماغ کا جو حصہ دیتا ہے وہ سن ہو گیا تھا. میں شاید سمجھا نہیں پا رہا، آپ حیران ہو جاؤ گے. میری پہلی بار پتا چلا. یہ میں پانی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی اندر کیسے گیا؟ منہ تک تو میں لے گیا، اندر جانے کے لیے میرے حلق سے میں نے ایک تھوڑا سا منہ سے پش دیا، وہ اندر گیا. ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی کھاتے ہو نا. یہ جو حلق سے نیچے اترنا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ دماغ کا ایک حصہ ہے جو حلق کو آرڈر دیتا ہے کہ اب تمہارے منہ میں کھانا آ چکا ہے، اب اس کو اندر لے جاؤ. ان کی زبان پر کھانا پڑا رہتا تھا، پانی پڑا رہتا تھا، دماغ آرڈر نہیں دیتا تھا کہ اندر جائے. اللہ نے اربوں، کروڑوں پتی پارٹی نہیں تھی، اربوں پتی پارٹی. کہتے سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا. میں نے کہا حل کیا ہے اس کا؟ بولا کوئی حل نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد اگر رب نے چاہا تو یا تو یہ حصہ ٹھیک ہو جائے گا، یا دماغ کے دوسرے حصے کو اللہ کریم یہ طاقت دے گا کہ وہ حلق سے نیچے اتارنا شروع کرے گا. اچھا میں تو دعا کر کے باہر آ گیا. میں نے کہا یا اللہ تو نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دماغ میں کیا کیا سسٹم فٹ ہے، اور ہم جیسے چاہتے کھاتے پیتے، اندر بھی چلا جاتا ہے، فارغ بھی ہو جاتے ہیں. اس پر کب شکر ادا کرو گے؟ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. نا شکری نہیں، شکر گزار بنو. اللہ نے بہت دیا ہے، کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. صدیق اکبر کے پاس کچھ نہیں تھا. جبریل امین نے پوچھا کیا رب سے راضی ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں. آپ بھی تو بولو میں اپنے رب سے راضی ہوں. اے اللہ تیرا بہت احسان، مالک تو نے کروڑوں سے اچھا بنایا. اچھا مزے کی بات بتاؤں، تو شکر ادا کرتا ہے نا، اس کا ویسی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. تو کریں شکر، وہ اور عطا کرتا رہے گا. نہ شکری کرو گے اور برباد ہوتے رہو گے. ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے دیکھا ہے شکر گزار کا بڑھتا ہی رہتا ہے. یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیری مہربانی، مولا سب سے اچھا رکھا تو نے، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے. جو نہ شکری کرتا ہے اس کا ویسے ہی ضائع ہوتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ آج کے بعد صدیق اکبر کے فیضان سے شکر گزار بندے بنیں گے انشاءاللہ.